وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ حق خون بہانا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تمہیں روکا گیا ہے کہ تم یہ خون ریزی نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے، تم اس جرم کا ارتکاب نہ کرو۔ کسی ایک انسان کو قتل کرنا جب اس کا سبب موجود نہ ہو، بغیر وجہ کے، بغیر سبب کے قتل کرنا، کچھ اسباب ہیں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سبب بھی نہ ہو، کوئی وجہ بھی نہ ہو، کوئی جواز بھی نہ ہو، پھر انسان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بارے میں جو ہمیں قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا۔ اب یہ کتنے پیارے قرآن کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے ایک جان کو، ایک نفس کو، ایک نفر کو، ایک فرد کو قتل کیا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کہاں گئے یہ الفاظ قرآن کریم کے؟ کہاں گیا اس کا تقدس؟ اور کہاں گیا ہمارا اس کے ساتھ انصاف کرنا، اس کے ساتھ مل کے کام کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو بجا لانا؟ وہ کدھر گیا؟ قتل کی جو بنیادی وجوہات ہیں تین ہو سکتی ہیں، جو ہم بچپن سے سنتے ہیں: زن، زر اور زمین۔ زن عورت، زر مال، زمین جائیداد، زمین، اور زر سے مراد نسب بھی ہو سکتا ہے، منصب بھی ہو سکتا ہے، اقتدار بھی ہو سکتا ہے، جو عشمت بھی ہو سکتی ہے۔ انہی چیزوں کے لیے قتل ہوتے ہیں، اور جب قتل کرنے والا قاتل اس نہج تک پہنچتا ہے، وہ کس طرح اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جرم کر لینا ہے، اتنی بڑی حیوانیت اس پہ سوار ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ پہلا قتل بھی اسی بنیاد پہ ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم نے قرآن کریم میں پڑھ رکھا ہے کہ حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس کی بنیادی وجہ عورت تھی، اس بنیاد پر اس نے قتل کر دیا۔ اب دیکھیں قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس پہ جنون سوار ہے، پاگل پن سوار، اس نے قتل کر دیا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے، میں نے اسے جان کیسے، وہ قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے لاش پہ۔ اب اس کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ میں کروں کیا۔ پھر اس نے غراب کو، کوے کو دیکھا کہ وہ کس طرح وہ گڑھا کھودتا ہے اور اس میں پھینکتا ہے، پھر اس کو دیکھ کر اس نے وہ اگلا عمل کیا۔ اسی لیے کوے کو شیطان کہا جاتا ہے، اس کی حرکتوں کی بنا پر۔ کوے کی حرکتیں بڑی شیطانوں والی ہوتی ہیں۔
تو وہ پہلا قتل اس نے اپنی جنونیت اور پاگل پن کی بنیاد پر کر دیا، اور اتنے بڑے جرم کی اس نے بنیاد رکھی ہے۔ اب جتنے جرم بعد میں ہوں گے اس کو اس کا حصہ تو ملے گا نا، کہ جو اس نے آغاز کیا ہے۔ زندگی میں جو انسان ایک نیا کام کرتا ہے، نئے کام کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے لوگ چلتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اس کو اس کا حصہ ملتا رہتا ہے۔ اس ضمن میں یہ بات کہوں گا کہ 2 دن پہلے ہمارے وطن عزیز میں ایک بڑا ہی دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے قتل کیا، اس کی جو وجہ بتائی گئی وہ زمین کے لیے نہیں، وہ عورت کے لیے نہیں، وہ زر کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، وہ اسلام کے لیے۔ اب دیکھو وجہ کیا بتائی، اسلام کا نام لے کر قتل کیا۔ یہ اور بڑا جرم ہے کہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں جس کی پاداش میں اس کو قتل کر رہے ہو تم۔ اور اگر جرم کیا ہے تو کس نے تمہیں اجازت دی کہ تم قانون کو اپنے ہاتھ میں لو اور جس کو مرضی پکڑ کے قتل کر دو؟ کس نے تمہیں اجازت دی ایک بندہ مسجد میں داخل ہو جا کے اسپیکر پہ اعلان کر دے کہ فلاں جناب بندہ مرتد ہو گیا اور اس کو پکڑ لو، اور سارے نکل کر اس کو مارنے کے درپے ہو جائے؟ کوئی پوچھے ہی نہیں، کوئی جانے ہی نہیں، کوئی وجہ ہی نہ جانے کہ ہوا کیا اور کر کیا رہے، اور کوئی پوچھتا نہیں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں واقعات کو، ہم دیکھتے رہتے ہیں کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں، کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وجہ جانے بغیر، کوئی سمجھے جانے بغیر قتل کر دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کتنے واقعات پڑھے۔ اور آج کا جو دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، روشنی کا دور ہے، اجالے کا دور ہے۔ اس روشنی اور اجالے کے دور میں اتنا اندھیرا، اتنی تاریکی، اتنی جہالت، کیا منہ دکھاؤ گے دوسری قوموں کو؟ دنیا کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تم نبی کی امتی ہو، تم قرآن پڑھنے والے ہو، تم حدیث رسول کو، حدیث نبوی کو پڑھنے والے ہو، سنت رسول کو ماننے والے ہو؟ تم وہ لوگ ہو جو قوم کی رہنمائی کا، جنہوں نے علم اٹھا رکھا ہے ہم نے پوری قوم کی اور پوری انسانیت کی رہنمائی کرنی، تم رہنمائی کرو گے؟ تمہارے تو حواس اپنے قابو میں نہیں رہتے، حواس باختہ ہو جاتے ہو، تم تو پاگل پن کا، جنونیت کا شکار ہو جاتے ہو۔ اس میں 2-3 چھوٹے چھوٹے پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس قوت نے اس کو آمادہ کیا ہے، کس نے رہنمائی کی اس کی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کون اس کو اس مقام تک لے گیا کہ وہ حیوانیت اور جنونیت کا شکار ہو جائے؟ فرد۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان افراد کو، یہ جو جتھا ہے جس گروہ کے نام پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہم یہ کر دیں گے، اور پھر عظمت رسول کے، اطرت رسول کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، ان افراد کی سرپرستی کن قوتوں نے کی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کیوں تم آئے روز ایسے جتھے اور گروہ تیار کرتے ہو کہ جو ہماری جگ آسائی کا سبب بنتے ہیں؟ اس طرح قومیں ہوتی ہیں، اس طرح ملتیں ہوتی ہیں، یہ جو تم کر رہے ہو۔ پوری انسانیت شرما رہی ہے اس بات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس کہ لڑائی جب تم نے لڑنی ہے، جائز لڑائی، جنگ، جہاد بھی جب تم نے کرنا ہے، اس میں بھی تم نے مقتول کے ٹکڑے نہیں کرنے، اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کو جلانا نہیں ہے۔ میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں
جو تمام تر قوائف اور اسباب پورے کر کے کیا جاتا ہے، اس میں یہ صورتحال ہے. اور پھر عین جنگ میں بھی عورتوں کے تقدس کا خیال کرنا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے، بوڑھوں کا خیال کرنا ہے. دشمن کی فصلوں کو تم نے تباہ نہیں کرنا، فیکٹریوں کو تم نے تباہ نہیں کرنا. کہاں گئی وہ تعلیمات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پوری دنیا میں ممتاز نظر آتی ہیں، اور یقیناً جو شخص ان کو اپنا لیتا ہے وہ بھی ممتاز بن جاتا ہے. اور ہم اتنے گر گئے، اتنے گر گئے. اور پھر دیکھو تماشا یہ لگا ہوا ہے کہ لوگ کیمروں سے، موبائل سے سیلفیاں بنا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کیا کام کر رہا ہے. اور میڈیا بھی ہمارا اتنا بیس ہے، انہوں نے بھی ہمدردی صرف اتنی کرنی ہے کہ 4 دن وہ اس بات کو چلائیں گے اور اپنا الو سیدھا کر کے وہ بھی خاموش ہو جائے. قطعاً ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے اس مسئلے کو اٹھانا ہے. اور مسئلہ اٹھا بھی لو تو سنتا کون ہے؟ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم. اور تم نے ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اقرار کیا میرے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے، اللہ کی بات تو سنے نا ہم. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اقرار کیا. اور یہ قرآن کریم کی آیات صرف مکی دور کے لیے نہیں ہے، مدنی دور کے لیے نہیں ہے، صرف عہد نبوی کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے زندہ و تابندہ آیات کریمہ ہے. اور قرآن کی رہنمائی قیامت تک رہے گی اور سلامت رہے گی. اور اس سے استفادہ کرنا، اس پہ عمل کرنا واجب، فرض عین، قطعاً اس کو ہم خلط ملط نہیں کر سکتے. اور بنیادی طور پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ میں جو پہلے یثرب تھا، وہاں پہ 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اور یہ دونوں بت پرست تھے. اور 3 قبیلے اور تھے جن کے نام بنو قریظہ، بنو نذیر، جس کو نذیر ہم بولتے ہیں. اصل اس کا علماء کے سامنے بولنا ہے، اس کو نذیر کہتے ہیں. بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے. ان میں سے 2 قبیلے اوس اور خزرج میں سے ایک کے الیف تھے، ایک کا الیف تھا. یہ بڑی یاد رکھنے والی بات ہے. تینوں قبیلے یہودیوں کے، اور اوس اور خزرج کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا وہ بت پرست تھے. یہی مورخین نے لکھا ہے. تو یہ تینوں ان کے الیف تھے اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں. ان کی آڑ میں، ان کی سرپرستی کی آڑ میں اکثر و بیشتر یہ تباہی کا سبب بنتے تھے اور پھر اپنوں کے گلے کاٹتے تھے، ان کا خون بہاتے تھے. اور یہودی کی ہمیشہ سے یہ فطرت اور سازش رہی ہے کہ وہ پیچھے سے وار کرتا ہے، کسی کی آڑ میں کرتا ہے، کسی کا حلیف بن کر. آج بھی اتنی بڑی مسلمہ حقیقت ہونے کے باوجود آج بھی یہود براہ راست ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ جو سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ مل کے ان کی آڑ میں پھر ہم حملے کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ انہوں نے پوری دنیا کی معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب اس میں ہماری جو بے بسی ہے اس کا رونا تو علیحدہ رہ گیا نا. پوری معیشت کو، پوری عالمی معیشت کو قبضے میں کر کے اس کو شکنجے میں لے کر پھر وہ اپنی کارستانی اور کاروائیاں کرتے ہیں. تو اس وقت بھی یہ ایسے تھے کہ یہ ان کی آڑ لے کر لڑائیاں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے. پھر گریز نہیں کرتے تھے کہ فلاں بھائی ہے، فلاں میرے مذہب کا ہے، فلاں میرے عقیدے کا ہے، فلاں میری قوم کا ہے. قرآن کریم انہیں یہ بتلا رہا ہے کہ تم نے تورات میں وعدہ کیا تھا ہم لڑیں گے نہیں، ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے، قتل غارت گری نہیں کریں گے، خون نہیں بہائیں گے، اور پھر تم کر رہے ہو. تم کتنے بڑے ظالم ہو کہ وعدہ کرنے کے باوجود تو اسی کام کو دہرائے جا رہے ہو. یہ اگرچہ خطاب تو تھا قوم یہود کو، بنی اسرائیل کو، لیکن آج بھی منطبق ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ ہم اپنی ساری زندگی تیرے فرمان کے مطابق، تیرے پیغمبر کی سنت کے مطابق، تعلیمات کے مطابق بسر کریں گے، اور کبھی اپنی اغراض کے لیے، مثال کے طور پہ جس طرح میں نے یہ واقعہ عرض کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بندہ ہے، وہ صحیح ڈیوٹی نہیں کرتا ہے، اس کو اس نے منع کیا بھی ایسا نہ کر. خود چور ہے، ڈیوٹی نہیں کرتا، اور ذہن میں بات بٹھا لی کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا، میں اس سے بدلہ لوں گا. تو بدلہ لینے کے لیے اس نے دین کو، شریعت کو، اسلام کو استعمال کیا ہے. کتنا بڑا جرم ہے. خود چور، خود ڈاکو، خود بے ایمان، اور ایک آنےسٹ آدمی اگرچہ غیر مسلم ہے. یہ کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ غیر مسلم ہے تو صرف اس لیے اس کو مار دو غیر مسلم ہے؟ اگر کوئی جرم کرے بھی اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے ادارے موجود ہیں، ان کے پاس یہ چل. اور ہماری درخواست ہے تمام تر ریاستی اداروں سے، حکومتی اداروں سے، کہ ایسا ماحول پیدا کرو کہ کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے، کوئی بھی اتنی جسارت نہ کرے، کوئی بھی اس نہج تک نہ پہنچے